حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت بلقیس منگوا لیا، اور بلقیس کا نام بھی اللہ کو پتہ، قرآن میں تو نہیں ہے، قرآن میں تو صرف یہی ہے کہ وہ ملکہ سبا، سبا یمن کا علاقہ ہے، وہاں کی ملکہ تھی۔ تو حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ ایک حوض بنایا جائے میرے محل کے راستے میں، اور اس حوض پر شیشے کی چھت ڈالی جائے، اور شیشے اور پانی وہ پھر ایک ہی رنگ نظر آئے گا، اور اسی راستے سے اس ملکہ کو لایا جائے۔ وہ کہتے ہیں جی وجہ کیا ہے کہ جب وہ ملکہ کو لایا گیا، اس نے سمجھا کہ پانی ہے، وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس نے پنڈلی سے کپڑا اٹھا لیا۔ وہ کہتے ہیں حضرت سلیمان سامنے کرسی ڈال کے بیٹھے تھے، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی پنڈلیوں پہ بال ہیں یا پنڈلیاں صاف ہیں۔ یار اتنا بڑا ظلم پیغمبروں کے خلاف کر رہے ہو، اللہ کے نبی ایسی باتیں کر سکتے ہیں، تو پھر آج کل کے حاکم اور بادشاہ اور جو ہیں وہ پھر کیوں نہ کریں؟ اللہ کے نبی نے اتنا بڑا حوض بنایا، شیشے کی چھت ڈالی، صرف اس کی پنڈلیاں دیکھنے کے لیے کہ بال ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی ان کو شرم بھی نہیں آتی اور ڈر بھی نہیں آتا پیغمبر کو۔ اللہ کے بندے جن کے پاس ہدہد جیسے پرندے موجود ہیں جو ساری خبر لا کے دے دیتے ہیں، جن کے پاس اللہ کے ولی موجود ہیں جو تخت اٹھا کے پلک جھپکنے میں لا دیتے ہیں، ان میں کوئی نہیں تھا جو حضرت کو بتا دیتا کہ جناب وہ جنی ہے، یہ انسی ہے، اس کی پنڈلیاں صاف ہیں یا اس پر بال ہے؟ ضروری تھا کہ پیغمبر یہ سارا قصہ بناتے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یاد رکھیں اصل میں یہ سارا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس لیے کیا تھا کہ وہ ملکہ جو ہے نا بیچاری، وہ سورج کی پوجا کرتی تھی، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ تو حضرت سلیمان اس کو سمجھانا چاہتے تھے کہ تم دھوکے میں مبتلا ہو، تم نے سورج کو خدا بنا دیا ہے، سورج مظہر قدرت خدا تو ہے، وہ خود خدا نہیں ہے۔ جیسے یہاں شیشہ جو ہے یہ پانی کو ظاہر کر رہا ہے کہ نیچے پانی ہے، خود پانی نہیں ہے، جیسے تم نے یہاں دھوکہ کھایا وہاں بھی دھوکہ کھا رہی۔ وہ تو توحید سمجھانے کے لیے، تو اس لیے فوراً بی بی نے کہا قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ یا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ سورج چاند تیری مخلوق تھی، میں نے ان کو خدا بنا دیا۔ وہ تو مظہر صفات خداوندی ہے، وہ خدا تو نہیں ہے، وہ تو تیری مخلوق ہے۔ تو جیسے میں نے آج یہاں دھوکہ کھایا، اسی طرح میں نے ایک عقیدے میں بھی دھوکہ کھایا، تو میں توبہ کرتی ہوں اور حضرت سلیمان کے ہاتھ پہ اسلام لاتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ سارے قصے جو ہیں اصل ان کے موجد جو ہیں، قصے گھڑنے والے کون ہیں؟ وہ یہودی ہیں، اور یہودیوں کے بعد ان قصوں کو آگے چلانے والے شیعہ ہیں، اور شیعہ کے بعد ان قصوں کو آگے رونق دینے والے جو ہیں وہ اہل بدعت ہیں، جو قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، جو کبھی عرس شریف کے نام پہ اور کبھی برسی کے نام پہ اور کبھی میلاد کے نام پہ امت مصطفیٰ کو دھوکہ دیتے۔ یہ اس ترتیب ہے، یہودیت سے شیعہ نے لیا، کیونکہ یہ شیعہ کا بڑا جو ہے وہ یہودی ہے، ابن سبا، عبداللہ ابن سبا، وہ شیعہ تھا، یہودی تھا، تو وہی اثرات ان میں آئے۔ اس لیے جتنی ان کی کتابوں میں جھوٹی روایات ہیں، چونکہ جھوٹ گھڑنے والے جو ہیں وہ تو یہودی تھے نا، جن نے اللہ کی تورات کو بدل ڈالا ہے، تو باقی کتابوں کی کیا طاقت ہے؟ ان سے شیعہ کے پاس آیا اور شیعہ سے پھر ہمارے اہل بدعت نے لے لیا۔ اس لیے ایک دفعہ مناظرہ ہوا شیعہ سنی کے درمیان میں، شیعہ کا ایک مناظر ہوتا تھا، مولوی اسماعیل گوجرہ کا رہنے والا تھا، وہ بدبخت عالم تو تھا لیکن مقدر میں گمراہی لکھی تھی،
کہ وہ دارالعلوم دیوبند کا فارغ تھا بدبخت، اور کتابیں بھی ماشاءاللہ اس کو یاد تھی، لیکن مقدر میں گمراہی تھی۔ علم تو نہیں ہدایت ہے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، جس کو چاہے دے دے۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ کتنی عالموں کی اولاد جو ہے وہ گمراہ ہو گئی، کتنی جاہلوں کی اولاد جو ہے وہ عالم بن گئی، اللہ کی مرضی ہے۔ یہ تو اس کا اپنا نظام ہے، وہ کسی کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہیں ہدایت دے اور جس کو چاہیں گمراہ کر دے۔ تو بہرحال وہ مولوی اسماعیل کے ساتھ مناظرہ ہوا، تو مناظرہ کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت کی طرف سے جو مناظر آیا نا وہ بریلوی جماعت کا تھا۔ وہ جب وہاں میز پہ اکٹھے ہوئے ایک دوسرے کو السلام علیکم تو ہوتی ہے نا، تو مولوی اسماعیل نے کہا کہ حضرت آپ کیسے مناظرے کے لیے تشریف لے آئے؟ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کا ہمارا کیا فرق ہے؟ ہم تعزیہ پوجتے ہیں، آپ قبریں پوجتے ہیں، ہم تعزیے کو سجدہ کرتے ہیں، آپ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم تعزیے پہ منتیں مانتے ہیں، آپ قبروں پہ منتیں۔ آپ تو ہماری برادری ہے، آپ کا ہمارا مسئلہ ایک ہے، میرے مقابلے کے لیے کوئی دیوبندی لاؤ، تم میرا کیا مناظرہ کرو گے؟ تمہارا ہمارا تو فرق ہی کوئی نہیں، کام سارے ملتے جلتے ہیں۔ تم 11ویں شریف مناتے ہو، امام جعفر کے کونڈے مناتے ہیں، فرق ہی کیا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ اس طرح پھیلی ہیں کہ یہود، پھر شیعہ، پھر اہل احوا اور اہل بدعت۔